آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ آخر مسلم لڑکیاں اسلام کا دامن چھوڑ کر ارتداد یعنی بھگوا لپٹ کا شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ مسلم لڑکیاں اسلام کا دامن چھوڑ کر کفر کا دامن پکڑتی ہیں اور جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور کچھ دن پہلے بریلی شریف میں بھی ایک لڑکی نے ایسا ہی کیا کہ اسلام کا دامن چھوڑا، کسی غیر کی محبت میں پھنس کر اس سے شادی کی اور کفر کا دامن پکڑ کر جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سنیے، اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا ان میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ایمان کی دولت ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تمام اعمال، تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہی پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایمان کے بعد کفر کر جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے برا، سے بدترین انسان ہے۔ اور اس ارتداد بھگوا لپٹ کا شکار ہونے والی وہ لڑکیاں ہیں جو کسی غیر کی محبت میں شکار ہو کر شادی کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر سے ناطہ جوڑ لیتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتی ہیں۔ ارتداد یعنی بھگوا لپٹ کا شکار ہونے کی ایک وجہ والدین کا توجہ نہ دینا اور خود والدین کا دین سے دور ہونا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسکول، کالجز میں یا نوکری پر لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا یا کام کرنا بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہونا، اسلام کی مقدس کارناموں کو اور اسلام کی مقدس خواتین کی ہسٹری سے دور ہونا۔ ارتداد یعنی بھگوا لپٹ کا شکار ہونے کی سب سے خاص وجہ بے پردگی، یعنی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محبوب، تم فرما دو مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کالجز یا نوکری پر بھیج کر اپنی لڑکیوں کی زندگی تباہی میں ڈالنے والوں، یاد رکھو تمہارا آنے والا زمانہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری نسلیں ہیں، ان کو سنبھال کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسلام میں عورت کا معنی یعنی عورت کا میننگ، عورت کا مطلب یہی ہے کہ وہ چھپانے والی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ بچپن ہی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیار کرنا، اور نبی کے خاندان یعنی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اور بچپن ہی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، پیار کرتی ہوگی تو وہ کسی کافر کے ساتھ جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ ان ساری باتوں میں میں اس درجے پر پہنچا ہوں کہ لڑکیوں میں ارتداد بھگوا لپٹ کا شکار ہونے کی واحد وجہ گھر سے نکلنا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے لیے ہو یا دنیاوی تعلیم کے لیے ہو یا کسی نوکری یا جاب وغیرہ پر جانے کے لیے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، پردے کا اہتمام گھر سے زیادہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، مثلا چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے پر سب کی نظر رہتی ہے۔ اب اس میں کچھ درندے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیتے ہیں یا کسی اور طریقے سے پھنسا لیتے ہیں، جیسے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے ذریعے۔ لیکن ان سب باتوں کو ایک طرف رکھیے اور یہ غور کریں سب سے زیادہ نقصان لڑکیوں میں تعلیم کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب ہم نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور ان کے ہاتھوں میں موبائل آیا تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب ہمیں کسی دوسرے کے اوپر برائی کا دبا لگانا عقل مندی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اندر غور و فکر کرنا اور اپنی بچیوں کو پردے میں رکھنا عقل مندی ہوگی۔ اپنی لڑکیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم سے یہ مراد نہیں کہ کچھ نہ سکھائیں، بلکہ قرآن کی تعلیم و کچھ ضروریات کے مسائل جو ہیں وہ اس سے مستثنی ہے، یعنی الگ ہے، وہ تو سکھانا ہے، مگر اس کے لیے صرف آپ مسجد کے امام صاحب کو یا اپنے آپ کے اندر اتنی تعلیم حاصل کرو کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکو۔ تو بس میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اسلامی لڑکیوں کو حضرت فاطمہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے دل میں اسلام کی محبت عطا فرمائے اور اسلام پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم عمران رضا اظہری۔